آبنائے ہرمز بند، دنیا بھر کو تیل کی سپلائی معطل، قیمتیں آسمان پر، امریکہ کی عالمی گزرگاہ کھلوانے کی سرتوڑ کوششیں، سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کی پھر تہران کو دھمکی، کہا آبنائے ہرمز میں مائنز بچھائی ہیں تو ہٹا دی جائیں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ کا بھی واضح پیغام، کہا ایران کو آبنائے ہرمز کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے، وائٹ ہاؤس کا ہدف پورے ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی، کاروبار کے آغاز پر ہی انڈیکس میں 2200 پوائنٹ سے زائد اضافہ، ایشین مارکیٹس میں بھی مثبت آغاز، جنوبی کورین سٹاک میں 2.82% بہتری، جاپانی مارکیٹ میں 2% اضافہ، ہانگ کانگ میں بھی کاروبار قدرے مستحکم۔ جنگ کا 11واں روز، امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت برقرار، رات بھر شدید بمباری، تہران میں دھماکوں کی گونج، اسرائیل کی لبنان میں بھی ہوٹل پر حملہ، 6 افراد شہید، ایران کا بھرپور جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 37ویں لہر، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھاڑ، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے، خطے میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتخانے پر میزائل حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، سعودی عرب کا 6 بیلسٹک میزائلز تباہ کرنے کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز پر حملہ، اردن اور کویت بھی مسلسل نشانے پر۔ شہری آبادی پر حملے جنگی جرم، اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری رکوائے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا مطالبہ، کہا حملوں میں اب تک 1300 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے، 4 سفارتکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مہر آباد ایئرپورٹ پر بمباری سے متعدد سویلین طیارے تباہ ہو گئے، واضح کیا کہ ایران دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ مصری وزیر خارجہ کا ایرانی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش، ایرانی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک پر حملے دفاعی اقدام قرار دیا، شمالی کوریا کی امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری کی مذمت، فوجی کارروائیاں غیر قانونی قرار دے دیں۔ امریکی سینیٹرز نے ایران جنگ کے حوالے سے کلاسیفائیڈ بریفنگ غیر تسلی بخش قرار دے دی، ٹرمپ کی نااہلی نے امریکی فوج شہریوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ چک شومر کا رد عمل، سینیٹر بلو مینتھل کا بھی مایوسی کا اظہار، مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی شہریوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ ایران جنگ میں اب تک تقریباً 150 امریکی فوجی زخمی ہوئے، خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا 8 فوجی شدید زخمی ہیں، امریکی سینٹ کام کی 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ ایران اب خطرہ نہیں رہا، ترجمان وائٹ ہاؤس کا رد عمل، کہا تیل اور گیس کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، دعویٰ کیا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے 90% سے زیادہ کم ہو گئے۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف جاری جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت، صدر پیوٹن کا جنگ بندی اور تنازع کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور، قطری وزیر اعظم کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو، جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کی درخواست، سعودی کابینہ کی ایران کے حملوں کی مذمت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ دبئی میں نئی عمارتوں کے حفاظتی قانون کی منظوری دے دی گئی، عمارتوں کا حفاظتی معائنہ اور معیار کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازم قرار، حکام کے مطابق عمارتوں کے حفاظتی قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ 2 ملین درہم تک ہوگا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے نام خط، ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، والد کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا امید ہے کہ نئی ایرانی قیادت کے دور میں خطے میں استحکام اور بہتری آئے گی، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، دو طرفہ تعاون مزید مستحکم اور روابط جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ رک نہ سکا، کریم آباد میں خونی ٹرالر نے 2 بھائیوں کو رون ڈالا، تابش اور عاطف عید کی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، ڈرائیور سمیت 2 گرفتار، بلوچ کالونی پل کے قریب بھی ٹینکر کا ٹائر نکلنے سے حادثہ، ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی۔
ممکنہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بڑی منصوبہ بندی، حکومت کا ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک، کفایت شعاری اور بچت پلان کے تحت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ، اسحاق ڈار کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم، کفایت شعاری کے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے، ورک فرام ہوم کو مؤثر بنانے کے حوالے سے ہر وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس بھیجے گی، تمام وزارتیں ادارے بند گاڑیوں کی تصاویر بھیجیں، شہباز شریف کی ہدایت، کہا کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ وفاق کی طرز پر سندھ حکومت کے بھی ہنگامی اقدامات، صوبے بھر میں 16 سے 31 مارچ تک اسکولز بند رکھنے کا اعلان، امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے، سندھ کابینہ کا 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند، ایندھن کی فراہمی میں بھی 50% کمی، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق صوبے میں پیر سے جمعرات تک کام، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا، شادی کی تقریبات میں ون ڈش پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ، عوامی اجتماعات میں مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، طویل انتظار کے بعد ملک میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم $507 ملین میں فروخت، وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ کا جلد 5 بڑے شہروں میں سروس شروع کرنے کا اعلان، IT کے شعبے میں فیلڈ مارشل کے کردار کی بھی تعریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے IT سیکٹر کے لیے آج کا دن انتہائی اہم، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی کے نام خط، ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، والد کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا امید ہے نئی ایرانی قیادت کے دور میں خطے میں استحکام و بہتری آئے گی، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، 2 طرفہ تعاون مزید مستحکم اور روابط جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ نہ رک سکا، کریم آباد میں ٹریلر نے 2 بھائیوں کو رون دیا، تابش اور عاطف عید شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، ڈرائیور سمیت 2 افراد گرفتار، بلوچ کالونی پل کے قریب بھی ٹینکر کا ٹائر نکلنے سے حادثہ، ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ ممکنہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بڑی منصوبہ بندی، حکومت کا ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کے زیر صدارت اہم بیٹھک، کفایت شعاری اور بچت پلان کے تحت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ، اسحاق ڈار کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم۔ ملک کے شمالی علاقوں میں موسلادھار بارش، شانگلہ میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی کا نظام درہم برہم ہونے سے شدید مشکلات، ریسکیو آپریشن جاری، بنیر میں بھی سیلابی صورتحال، نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ فاتح خیبر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آج یوم شہادت، ملک بھر میں یوم علی آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی سخت، سندھ حکومت کا جمعۃ الوداع پر عام تعطیل کا اعلان۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی تاکرات، سما کی ایمان افروز نشریات، 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش۔